السلام علیکم کلاس تھرڈ آج ہم اپنی نئی نظم پڑھنے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ نعت. آپ کو سب کو پتہ ہے، پیچھے کلاس 1 میں بھی پڑھی آپ نے، کلاس 2 میں بھی پڑھی. نعت کیا ہوتی ہے؟ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. نبی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچائے، ہم سب تک پہنچائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آخری نبی ہیں. اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعت میں، جس نے نعت لکھی ہے، انہوں نے اس میں تعریف کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے تھے. چلیں یہاں سے پڑھتے ہیں. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکراتا چہرہ تر و تازہ ہر دم. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکراتا چہرہ تر و تازہ ہر دم. بہادری کا پیکر عالی ہمت، بہادری کا پیکر عالی ہمت. ملنسار اتنے ہر ایک کے ہمدم، ملنسار اتنے ہر ایک کے ہمدم. بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت، بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت. پھیلایا اس کا پیغام الفت، پھیلایا اس کا پیغام الفت. ہمیشہ اٹھائی انہوں نے مشقت، ہمیشہ اٹھائی انہوں نے مشقت. ہاری نہ لیکن کسی پل بھی ہمت، ہاری نہ لیکن کسی پل بھی ہمت. نفرت کے بدلے سکھائی محبت، نفرت کے بدلے سکھائی محبت. کرتے رہے وہ سبھی پر شفقت، کرتے رہے وہ سبھی پر شفقت. ہمارے لیے تھی یہ سب ان کی محنت، ہمارے لیے تھی یہ سب ان کی محنت. پیاری تھی ان کو بہت ہی اپنی امت، پیاری تھی ان کو بہت ہی اپنی امت. کرتے تھے ہم سے بہت وہ محبت، اٹھائی ہماری خاطر مشقت. کرتے تھے ہم سے بہت وہ محبت، اٹھائی ہماری ہی خاطر مشقت. کیا اپنے رب کا کیا اپنے رب کا پیغام عام، کیا اپنے رب کا پیغام عام. پھیلایا جگ میں دین اسلام، پھیلایا جگ میں دین اسلام. رکھنا باقی اس کا اب نام، رکھنا باقی اس کا اب نام. ہمارا ہے کام اب ہمارا ہے کام، ہمارا ہے کام اب ہمارا ہے کام. اب ہم نے اس کی پڑھائی کر لی. اب ہم اسے سمجھتے ہیں کہ کیا سمجھایا ہے اس میں جنہوں نے نعت لکھی ہے. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکراتا چہرہ تر و تازہ ہر دم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہر وقت مسکراتا رہتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تر و تازہ رہتے تھے. یعنی بیمار سی کیفیت اور جو ہے وہ تھکے تھکے یا سوتے ہوئے نونگ جیسے آ رہی ہوتی، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نظر نہیں آتے تھے. ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے تھے؟ مسکراتے ہوئے اور تر و تازہ، ہر دم فریش نظر آتے تھے. بہادری کا پیکر عالی ہمت، بہت بہادر تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بہادری کا پیکر تھے یعنی مکمل طور پر بہت بہادر تھے. اور عالی ہمت، اور ایسی ہمت کہ کبھی ہارے نہیں. اتنی ایسی ہمت کہ وہ کبھی نہیں ہارے، ہارتے نہیں تھے، ہمیشہ جیتتے تھے. ملنسار اتنے ہر ایک کے ہمدم، اتنے ملنسار تھے، اتنے لوگوں سے اچھی طریقے سے ملتے تھے کہ ہر ایک کے ہمدم تھے. یعنی ہر کوئی اپنا ساتھی سوچتا تھا اس پاس کو. اتنی محبت سے پیش آتے تھے سب کے ساتھ. بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت تھی. جیسی اذان ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں انسانوں تک بہت محبت سے پہنچائی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت، پھیلایا اس کا پیغام الفت. پیغام الفت کیا ہوتا ہے؟ محبت کا پیغام سب کو پھیلایا، سب کو بتایا
کس کا پیغام تھا محبت کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام، جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی کہ یہ میرے بندوں کو پہنچا دیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا محبت کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا۔ ہمیشہ اٹھائی انہوں نے مشقت۔ اب اس میں کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشقت اٹھائی، مشقت یعنی بہت محنت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت تکلیف بھی اٹھائی۔ جو نہیں بھی سن رہے تھے اچھی باتیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اچھی باتیں سننا نہیں چاہتے، انہیں بری باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، انہیں گانے فلمیں گندی باتیں اچھی لگتی ہیں اور وہ اچھی باتیں سننا نہیں چاہتے، لیکن ان کو بھی اس پاس ہم نے تکلیف اٹھا کر جو سننا بھی نہیں چاہتے تھے انہیں بھی سنائی اچھی باتیں، انہیں بھی محبت کا پیغام پہنچایا۔ ہاری نہ لیکن کسی پل بھی ہمت، اور کبھی ہمت نہیں ہاری، یعنی ہر وقت باہمت ہی رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری باتوں کو نہیں سننا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے اتنے اچھے پیغام کو سننا نہیں چاہ رہے تھے، قرآن کو سننا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی ہے، بہت مشقت کی ہے، یعنی بہت تکلیف بھی اٹھائی ہے، پھر بھی ان تک جو گندے لوگ تھے ان تک بھی بہت اچھی طریقے سے پیغام پہنچایا اور بہت محبت سے پیغام پہنچایا، اور کبھی ہمت نہیں ہاری کہ یہ سننا نہیں چاہ رہے، چھوڑو میں نہیں سناتا، نہیں، کبھی ہمت نہیں ہاری، بار بار سنایا ہے۔ ہاری نہ لیکن کسی پل بھی ہمت، کسی پل بھی، کسی لمحے، کسی بھی وقت اپنی ہمت نہیں ہاری اس پاسم نے۔ نفرت کے بدلے سکھائی محبت، یعنی جنہوں نے اس پاسم سے نفرت کی انہیں بھی محبت سکھائی۔ ایک عورت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے وہ حضور پاک پر کچرا پھینک دیتی تھی۔ جب بھی حضور پاک نماز کے نکل رہے ہیں یا جا رہے ہیں وہ کچرا پھینک دیتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، اس نے کچرا نہیں پھینکا۔ دیکھیں آپ کتنی پیاری شخصیت تھی، کتنے اچھے تھے حضور پاک۔ ایک دن کیا ہوا، اس نے کچرا نہیں پھینکا، وہ نکلی نہیں، تو حضور پاک نے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ عورت کہاں گئی؟ تو پتہ چلا وہ عورت بیمار ہے۔ حضور پاک اس کو پوچھنے گئے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، وہ حیران رہ گئی کہ میں تو ان کے ساتھ کیا کرتی تھی اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے کیا، اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ایسا رویہ دیکھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ سیدھے رستے پر آ گئے، اتنے اچھے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفرت کے بدلے سکھائی محبت، وہ تو بری بات کر رہی تھی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی اس کو؟ محبت سکھائی۔ وہ بیمار ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے چلے گئے۔ کرتے رہے وہ سبھی پر شفقت، سب پر رحمت و شفقت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب پر جو ہے وہ پیار و محبت سے پیش آتے تھے۔ ہمارے لیے تھی یہ سب ان کی محنت، یہ ساری محنت کس لیے بھی کی؟ تاکہ ہم بھی سیکھیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں، ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، یہ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محنت کر کے بتایا ہے۔ ہمارے لیے تھی یہ سب ان کی محنت، پیاری تھی ان کو بہت اپنی امت۔ ہم سب کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے والے جو لوگ ہیں وہ امت کہلاتے ہیں۔ وہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ امت کہلاتے ہیں۔ تو پیاری تھی ان کو بہت اپنی امت۔ ہم سب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ ہم سب کیا ہیں؟ امت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پر چلنے کی کوشش کریں، تو یہ سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو سب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت اور پیار کرتے تھے ہم سے بہت وہ محبت، اٹھائی ہماری خاطر مشقت۔ یہ ساری محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کی؟ ہمارے لیے کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیسے دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی بہترین جنتیں ملیں گی، تاکہ میری امت اس راستے پر چلے جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح طریقہ کار ہے، صحیح چیزوں کو اپنائے، صحیح لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت صحیح طریقے سے کرے، تاکہ اسے دنیا میں بھی سارے لوگوں کو، میری امت کو اچھی زندگی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ کیا اپنے رب کا پیغام عام، رب کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اس پاس سب کو دیا وہ سب کو عام کیا، سب کو بتایا۔
پھیلایا جگ میں دین اسلام، پورے جگ کا مطلب ہے دنیا، پوری دنیا میں سب جگہ دین اسلام کو پھیلایا اور اسلام کی باتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، جنت میں کیسے جائیں گے اور جو صحیح کام نہیں کریں گے انہیں دوزخ ملے گی، دوزخ میں کیا کیا سزائیں ہیں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں، ساری پیغام ساری باتیں ہمیں اچھی طریقے سے سمجھائیں۔ رکھنا باقی اس کا اب نام، ہمارا ہے کام اب ہمارا ہے کام، اب رکھنا باقی اس کا اب نام، اب اس کا نام باقی رکھنا، کس کا نام باقی رکھنا؟ اللہ تعالیٰ کا باقی نام رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں سب کو پہنچانا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی نام رکھنا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہم سب کو، جو باتیں ہم تک پہنچ گئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے، یہ اب ہم دوسروں کو پہنچائیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ رکھنا باقی اس کا اب نام، ہمارا ہے کام اب ہمارا ہے کام۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سب کو پہنچا دیا سب کچھ، اب یہ ہمارا کام ہے کہ اب ہم دوسروں کو پہنچائیں، قرآن سنائیں دوسروں کو، قرآن کی بات پہنچائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہم تک پہنچی ہے وہ بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ سمجھ میں آگے کہ نعت کتنی پیاری نعت ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کلاس تھرڈ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ اس حمد کے شاعر ڈیش ہیں۔ اب دیکھیے یہاں 1 2 3 4 یہ 4 نام آپ کو دیے ہوئے، ان چاروں میں سے جو ہیں، اب مس نے تو اچھی طرح سمجھایا تھا نا، ان کا نام یہاں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس کھیتوں میں ڈیش ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، یہ چاروں پڑھیے اور پھر جو صحیح ہے اسے یہاں لکھیے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے جدا کا مطلب ڈیش ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنے ہیں اور پھر اس کو اچھا ان میں بھی بھرنا ہے اور کلر بھی کرنا ہے دائرے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے شاعر ڈیش کی مرضی کے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اس میں بھی 4 آپشن آپ کو دیے ہوئے، تو کوئی جو ایک ہوگا آپ نے پڑھی ہے نا، ہم اس ایک کو یہاں لکھیں لیکن ساتھ ساتھ کلر بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کلاس دال دال اور زال، اس کی یہ شکل ہے، لیکن جب یہ اپنے پیچھے والے کے ساتھ آگے والے کے ساتھ تو یہ جڑ کے لکھا ہی نہیں جاتا، کبھی یہ آگے والے سے نہیں جڑتے، یہ تینوں حرف آگے والے سے نہیں جڑتے، آگے والے حرف سے، لیکن جب بھی یہ اپنے پیچھے والے حرف سے جڑتے ہیں تو یہ ان کی دال کی جو شکل ہوتی ہے وہ رے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلاً میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں، لکھا ہوا ہے بھید۔ اب یہ دیکھیے یہاں ہونی تو یہ شکل چاہیے تھی کیونکہ دال کی یہ شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں لکھا جائے گا۔ جب یہ اس طرح اپنے پیچھے والے سے ملتے ہیں تو ان کی شکل رے کی شکل ہو جاتی ہے، ایسے بھید۔ اور کوئی بتائیے آپ کے اگر ذہن میں ہو؟ دیکھیے گندم، اب یہ دال یوں ہونا چاہیے نا، لیکن یہ یوں نہیں ہوتا، یہ یوں نہیں ہوتا بلکہ یہ ایسے ہوتا ہے، دیکھیے۔ اب دیکھیے یہاں یہ قدرت ہے، تو یہ دیکھیے دال پیچھے والے سے قاف سے ملا ہے تو یہ اس کی رے کی شکل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیے جیسے قدرت ہے تو اب یہ یہاں یعنی یہ قاف دال رے تے، یعنی 4 حرفی لفظ ہے یہ، تو آپ نے 4 حرفی یہاں پہ بنانے، اور یہ 3 حرفی لفظ ہے تو اب آپ نے 3 حرفی یہاں پہ بنانے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد سوال نمبر دیکھیے آپ، مندرجہ بالا الفاظ کے حرف الگ کیجیے۔ مثلاً پھول، پھول کو کیسے توڑا ہے، تو اب یہ جو سارے الفاظ ہیں آپ کے، پھول، پیڑ، چاند، چمکتے دمکتے، کھیتوں، قدرت، مزہ، بھید، عقل، اچھی چیز، مرضی، یہ سب آپ نے توڑنے ہیں اور وہی ایک ایک لائن چھوڑ کے کام کر کے توڑنا ہے اس کو۔ دیکھیے کلاس آپ نے پہلے رائٹنگ کی تھی حمد کی، اب اس کے اگلے صفحے کے اوپر آپ نے بالکل اس طرح کام اتارنا ہے۔ پہلے اس طرح الفاظ معنی اتاریں گے، پھر اس کے بعد سوال آپ اپنی کتاب سے اتاریں گے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ پھر سوال آپ کتاب سے اتاریں گے، اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیے۔
जवाब है फूल, पेड़, सूरज, चांद, तारे, खेत, इंसान। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल भी आप अपनी किताब से उतारिएगा देखकर, फिर उसका जवाब उसके नीचे लिखेंगे आप जमीन, आसमान, समंदर, पहाड़, दरिया। अब इसके बाद फिर सवाल आप किताब से उतारेंगे जिस हम आवाज अल्फाज लिखने। अब इसके बाद सवाल उतारे नमाज, रोजा और दूसरी इबादत के अलावा अल्लाह की पसंद के 5 काम लिखिए। जवाब है हमेशा सच बोलना, दिल लगाकर काम करना, मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करना, हलाल रोजी कमाना, दयानतदारी से काम करना। अब देखिए नात में इसने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब इसके अल्फाज मैंने बिल्कुल इस तरह आपने उतारने हैं अपनी बुक से। उसके बाद ये जो नीचे सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल आपने अगले सफ़े से शुरू करना है, इस सफ़े से नहीं। लफ्ज़ नात के क्या मायने हैं? अब इसका जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और मोहब्बत में लिखी जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। अब अगला सवाल है, इस नात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन सिफात का जिक्र किया गया है इनमें से कोई सी 3 सिफात लिखिए। ये सवाल आप किताब से उतारिएगा, यहाँ से देख के नहीं उतारिएगा। जवाब है नफरत के बदले में मोहब्बत सिखाने वाले, नंबर 2 है मिलनसार और नंबर 3 है बहादुरी का पैकर। उसके बाद सवाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस का पैगाम आम किया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम आम किया। फिर उसके बाद सवाल है हमारा अब क्या काम है? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना और उनके तरीक़े अपनाना और इस्लाम फैलाना, ये अब हमारा काम है। क्लास 3 अब ये देखिए ये बुक का काम है और ये आपने दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अब ये पूरा आपने लिखना भी है और फिर सर्किल को जो है वो जो दायरा है उसको कलर भी करना है। ये अब आप खुद पढ़ के देखिएगा कि कौन सा सही है और उसे फिल करेंगे आप। ठीक, सफ़ा नंबर 6 खोलिए। इस पर देखिए ये काम है और इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि छोटी ये और बड़ी ये के बाद अगर रे, रे, जे, ये, जीम, चे, हे, खे, मीम या छोटी ये आए तो अब जो शोशा होता है उसका, जैसे आप जब ये को तोड़ते हैं तो उसका शोशा बनाते हैं ना, तो वो शोशे गिर जाते हैं, शोशे नहीं रहते, शोशों के बगैर फिर लिखा जाता है। जैसे अब यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है उन्होंने तीर, तो अब देखिए तीर कैसे लिखा जाएगा? वो जो ये के शोशे है ना वो अब नहीं आएगा, बल्कि वो शोशा हट के डायरेक्ट रे से ते जो है वो रे से मिल जाएगा। इसी तरह जब आपने लिखा चीख, तो चीख के अंदर अब ये का शोशा गिर जाएगा और चे डायरेक्ट खे से मिलेगा। इसी तरीके से बीच, बीच के अंदर भी चे आ रहा है ये के बाद, तो अब शोशा जो है वो गिर जाएगा, हट जाएगा शोशा, और बे के बाद डायरेक्ट आप चे से मिला देंगे। बे को किससे मिला देंगे? चे से मिला देंगे। नुक्ते आएंगे लेकिन शोशा गिर जाएगा। ये जो यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा हुआ है, तो क्रॉस के साइन का मतलब है इस तरह नहीं लिखना है, बल्कि ते जमा ये जमा रे बराबर है तीर। अब ये शक्ल जो है इसको लिखना है 3 दफा। इसी तरह चीख को और बीच को लिखना है। अब देखिए क्लास 3 सफ़ा नंबर 7 के ऊपर यूनिट 1 जानवर है और नीचे आपको ये सवाल दिया हुआ है मुंदरजा ज़ेल जानवरों के नाम पढ़िए और दी गई तस्वीर के साथ दुरुस्त नाम लिखिए। घोड़ा, जर्राफा, गधा, शेर, बंदर। अब ये इसमें पहचानिएगा, उनके नीचे इनके नाम लिखिए। अस्सलाम।